ابی بن خلف کا قتل۔ ناظرین گرامی، جنگ احد کے روز مسلمانوں نے ایسی بے مثال جانبازی اور تابناک قربانیوں کا مظاہرہ کیا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سفر بنا دیا۔ وہ اپنا سینہ سامنے کر دیتے تھے تاکہ آپ کو دشمن کے تیروں سے محفوظ رکھ سکیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے لوگ یعنی عام مسلمان شکست کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی بجائے ادھر ادھر بھاگ گئے اور ابو طلحہ آپ کے آگے اپنی ایک ڈھال لے کر سفر بن گئے۔ وہ ماہر تیر انداز تھے، بہت کھینچ کر تیر چلاتے تھے۔ چنانچہ اس دن 2 یا 3 کمانیں توڑ ڈالی۔ نبی کریم کے پاس سے کوئی آدمی تیروں کا ترکش لیے گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انہیں ابو طلحہ کے لیے بکھیر دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تو ابو طلحہ کہتے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سر اٹھا کر نہ جھانکیں، آپ کی قوم کا کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے آگے ہے۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی ڈھال سے بچاؤ کر رہے تھے، اور ابو طلحہ بہت اچھے تیر انداز تھے۔ جب وہ تیر چلاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گردن اٹھا کر دیکھتے کہ ان کا تیر کہاں گرا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے اور اپنی پیٹھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا دیا۔ ان پر تیر پڑ رہے تھے لیکن وہ ہلتے نہ تھے۔ اسی دوران حضرت خاطب نے عتبہ بن ابی وقاص کا پیچھا کیا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے اور اسے زور کی تلوار ماری کہ اس کا سر چھٹک گیا۔ اس کے بعد گھوڑے اور تلوار پر قبضہ کر لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بہت زیادہ خواہاں تھے کہ اپنے اس بھائی عتبہ کو قتل کریں، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ یہ سعادت حضرت خاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں تھی۔ حضرت سہل بن حنیف بھی بڑے جانباز تیر انداز تھے، انہوں نے بہت سے مشرکین کو بہت زور و شور سے دفع کیا۔ عزیز دوستو، اس جنگ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تیر چلا رہے تھے۔ چنانچہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمان سے اتنے تیر چلائے کہ اس کا کنارہ ٹوٹ گیا۔ پھر اس کمان کو حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا اور وہ انہی کے پاس رہے۔ اس روز یہ واقعہ بھی ہوا کہ حضرت قتادہ کی آنکھ چوٹ کھا کر چہرے پر ڈھلک آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے پپوٹے کے اندر داخل کر دیا۔ اس کے بعد ان کی دونوں آنکھوں میں یہی زیادہ خوبصورت لگتی تھی اور اس کی بینائی زیادہ تیز تھی۔ حضرت سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے خون چوس کر صاف کیا تو آپ نے فرمایا، اسے تھوک دو۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، واللہ اسے تو میں ہرگز نہ تھوکوں گا۔ اس کے بعد پلٹ کر لڑنے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ انہیں دیکھے۔ اس کے بعد وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ایک نادر کارنامہ خاتون صحابیہ حضرت ام عمارہ نصیبیہ بنت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انجام دیا۔ وہ چند مسلمانوں کے درمیان لڑتی ہوئی ابن قمہ کے سامنے آ گئی۔ ابن قمہ نے ان کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ گہرا زخم ہو گیا۔ انہوں نے بھی ابن قمہ کو اپنی تلوار کی کئی ضربیں لگائیں، لیکن کم وقت 2 زرہیں پہنے ہوئے تھا اس لیے بچ گیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑتے بھڑتے 12 زخم کھائے۔ ناظرین، قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اسی خونریز مار دھاڑ کے دوران مسلمانوں کو نیند کی جھپکیاں بھی آ رہی تھیں، اور جیسا کہ قرآن کریم نے بتایا کہ اللہ کی طرف سے امن اور طمانینت تھی۔ ابو طلحہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے روز نیند چھا رہی تھی، یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے کئی بار تلوار گر گئی۔ حالت یہ تھی کہ وہ گرتی تھی اور میں پکڑتا تھا، پھر گرتی تھی اور میں پھر پکڑتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر جو بھاری مصیبت آ گئی تھی اس کے سبب مجاہدین بہت ہی زیادہ غمزدہ تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کچھ دیر کے لیے اونگ طاری کر دی، اور جب ان کی آنکھیں کھلی تو ان کے دلوں سے خوف رخصت ہو چکا تھا اور انہیں نہایت سکون اور اطمینان حاصل ہو چکا تھا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ربانی ہے، پھر اللہ نے غم کے بعد تمہارے اوپر سکون نازل کیا جو نیند تھی، جو تم میں سے ایک جماعت پر غالب آ رہی تھی، اور ایک دوسری جماعت تھی جس کو صرف اپنی فکر لگی ہوئی تھی، جو اللہ کے بارے میں ناحق دور جاہلیت کی بدگمانیوں میں مبتلا تھی۔ کہتے تھے کہ کیا ہمیں بھی کسی بات کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تمام امور اللہ کے اختیار میں ہیں، اور وہ لوگ جنہیں صرف اپنی فکر تھی اور مسلمانوں پر نازل شدہ مصیبت اور اسلام کے انجام کی کوئی فکر دامنگیر نہیں تھی، وہ منافقین تھے۔ خلاصہ یہ کہ اس طرح کی جانبازی اور جانسپاری کے ساتھ
یہ دستہ منظم طور پر پیچھے ہٹتا ہوا پہاڑ کی گھاٹی میں واقع کیمپ تک جا پہنچا اور بقیہ لشکر کے لیے بھی اس محفوظ مقام تک پہنچنے کا راستہ بنا دیا، اور یوں مشرکین کی فوجی عبقریت ناکام ہو گئی۔ ناظرین، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمرو بن الجو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا قتل کر دیا جاؤں تو کیا اپنے اس پاؤں کے ذریعے درست حالت میں جنت میں چل پڑوں گا؟ اس کے لیے کہ وہ لنگڑے آدمی تھے تو آپ نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ احد کے دن وہ، ان کا بھتیجا اور ان کا ایک غلام تینوں کام آ گئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی لاش سے گزر ہوا تو فرمایا، اے عمرو، میں تمہیں جنت میں اپنے انہی پاؤں سے درست حالت میں چلتے دیکھ رہا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر ان تینوں کو ایک قبر میں دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں تشریف لا چکے تو ابی بن خلف یہ کہتا ہوا آیا کہ محمد کہاں ہیں؟ یا تو میں رہوں گا یا وہ رہیں گے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی اس پر حملہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے آنے دو۔ جب قریب آیا تو رسول اللہ نے حارث بن سمعہ سے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا اور لینے کے بعد جھٹکا دیا تو اس طرح لوگ ادھر ادھر اڑ گئے جیسے اونٹ اپنے بدن کو جھٹکا دیتا ہے تو مکھیاں اڑ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے آ پہنچے۔ اس کی خود اور زرہ کے درمیان حلق کے پاس تھوڑی سی جگہ کھلی دکھائی پڑی۔ آپ نے اسی پر ٹکا کر ایسا نیزہ مارا کہ وہ گھوڑے سے کئی بار لڑک گیا۔ جب قریش کے پاس گیا تو اس کی گردن پر کوئی بڑی خراش بھی نہیں تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، واللہ مجھے محمد نے قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا، خدا کی قسم تم نے دل چھوڑ دیا، ورنہ تمہیں واللہ کوئی خاص چوٹ نہیں آئی۔ اس نے کہا، وہ مکہ میں مجھ سے کہہ چکا تھا میں تمہیں قتل کروں گا، اس لیے خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک دیتا تو بھی میری جان چلی جاتی۔ بلاخر اللہ کا یہ دشمن مکہ واپس ہوتے ہوئے مقام صرف پہنچ کر مر گیا۔ ابو الاسود نے حضرت عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ بیل کی طرح آواز نکالتا اور کہتا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ ذی المجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو وہ سب کے سب مر جاتے۔